بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنازع الفعلین کی مکمل وضاحت آپ حضرات نے پڑھ لی۔ آخر میں کوفیین کا مذہب بھی پڑھ لیا کہ جی ان کے نزدیک دوسرے فعل کو عامل یہ پہلے فعل کو عامل بنانا ہے، دوسرے فعل کو اس کے مطابق اس کا تقاضا حل کرنا ہے، وہ فاعل کو چاہ رہا ہے یا پھر مفعول کو چاہ رہا ہے۔ یہ ایک مثال تھی، اس مثال میں دیکھیں کہاں پہ ہے، گم ہو گیا، پچھلے صفحے پہ جی بس ٹھیک۔ حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، دو تنازع ہے اس میں، کل سمجھایا تھا۔ پہلا حسبہ اور حسبتو کا تقاضا چل رہا ہے زیدان میں، تو زیدان کو حسبہ کا فاعل بنا دیا اور حسبتو کو الزیدان کے بدلے ہما ضمیر دے دی۔ اس کے بعد حسبنی اور حسبتہما ان دونوں کا تقاضا ہوا منطلقاً میں، حسبنی اس کو بھی مفعول ثانی چاہیے، حسبتہما کو بھی مفعول ثانی چاہیے۔ منطلقاً کو ہم نے جوڑا ہے پہلے حسبہ کے ساتھ، اس لیے کہ اہل کوفہ کا مذہب ہے، تو حسبتہما کو مفعول چاہیے۔ اس کا تقاضا ہم کیسے حل کریں گے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جی ہم اس کو حذف کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے، وجہ آپ کو پتہ ہے۔ دوسری صورت ہے کہ ہم ضمیر لے آئیں، تو ضمیر لانے کے لیے ہم کس طرح کی ضمیر لائیں گے؟ دو صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ مفرد کی ضمیر لاتے ہیں، منطلقاً کو دیکھ کر، منطلقاً مفرد ہے، اس کے بدلے میں چونکہ ہم نے ضمیر دینی ہے مفعول کی، تو وہ ضمیر ہم مفرد کی دے دیتے ہیں، تو یوں عبارت بن جائے گی حسبتہما ایاہو، حسبتہما ایاہو ہے۔ اب اس پر اعتراض اب لوگوں نے پڑھ لیا تھا کل کہ حسبتہما میں ہما مفعول اول ہے وہ تثنیہ ہے، اور ایاہو مفعول ثانی ہے وہ مفرد ہے۔ افعال قلوب کے دو مفعول آپس میں مبتدا اور خبر کی حیثیت سے ہوتے ہیں، حمل ہوتا ہے، لہذا تطابق ضروری ہے، یہ ناجائز ہو جائے گا کہ مفعول اول تثنیہ ہو اور مفعول ثانی مفرد ہو، ایسا جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تثنیہ کی ضمیر دے دیں اور یوں کہیں حسبتہما ایاہما، حسبتہما، اب کیا ہے، حسبتہما میں ہما ضمیر بھی تثنیہ ہے، ایاہما میں ایاہما کی ضمیر بھی تثنیہ کی، تو اب افعال قلوب کے دونوں مفعول تو ایک دوسرے کے مطابق ہوئے، دونوں تثنیہ ہیں، کوئی مسئلہ یہاں تک تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو ہم نے ایاہما کی ضمیر نکالی ہے، اس ضمیر کا مرجع منطلقاً ہے، اس ضمیر کا مرجع اور منطلقاً مفرد ہے، لہذا راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں رہی، تو پتہ چلا کہ جی ضمیر بھی نہیں لا سکتے اور حذف بھی نہیں کر سکتے، لہذا ذکر کریں گے۔ لہذا کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے۔ جب ذکر کریں گے تو پھر ذکر کرنے کے لیے انہوں نے لگا دیا حسبتہما منطلقین، حسبتہما منطلقین۔ اعتراض اس پر ہو جائے گا کہ جی حسبتہما کو تو منطلقین چاہیے اور حسبنی کو کیا چاہیے؟ منطلقاً، مفعول ثانی منطلقاً، وہ حسبہ کا مفعول ثانی ہے نا، اور حسبتہما کا مفعول ثانی کیا بنے گا؟ وہاں پر حسبنی منطلقاً ہو جائے گا، مفعول اول بھی مفرد اور مفعول ثانی بھی مفرد، اور حسبتہما منطلقین ہو جائے گا، مفعول اول بھی تثنیہ اور مفعول ثانی بھی مثنی ہے، لہذا یہ مرجع میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ راجع یہ مفعول اول اور مفعول ثانی ایک جیسے بنانے کے لیے دوسرے فعل کے ساتھ ہم منطلقین لگائیں گے۔ اب اس پر اعتراض ہوگا کہ جی یہ جو اب نے منطلقین لگایا ہے تو تنازع تو چل رہا تھا منطلقاً میں، منطلقاً مفرد ہے، تو یہ تنازع تو اس وقت ہوتا جب مفعول جو فعل ثانی ہے اس کو بھی منطلقاً کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مفعول فعل اول کو تو منطلقاً کی ضرورت ہے، لیکن فعل ثانی کو منطلقاً
یہ اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے، اس کو منطلقین ہی چاہیے۔ تو یہاں پر دونوں کا تقاضا الگ ہو گیا، فعل اول کا تقاضا مفرد کا ہے اور فعل ثانی کا تقاضا تثنیہ کا ہے۔ تو تنازع الفعلین اس کو بولتے ہیں جہاں پر دونوں فعلوں کا تقاضا ایک جیسا ہو۔ ایک اسم ہے، دونوں اس میں تقاضا کرے، دونوں ہی اس کو فاعل بنائے، دونوں ہی اس کو اپنا مفعول بنانا چاہے بنا سکے۔ یہاں پر جو منطلقاً کا لفظ ہے یہ تو فعل ثانی کا مفعول بن ہی نہیں سکتا، منطلقاً فعل ثانی کا مفعول نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ فعل ثانی کو جو دوسرا مفعول چاہیے وہ تثنیہ چاہیے، اور منطلقاً بولو امیر صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ اب منطلقاً کیا ہے؟ مفرد ہے، تو فعل ثانی کا تقاضا یہ تو منطلقاً میں ہو ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اس کا معمول ہی نہیں بن سکتا۔ معمول بننے کے لیے ضروری ہے کہ جی وہ تثنیہ ہو اور یہ مفرد ہے۔ تو یہ ایک اعتراض ہوا کہ جی آپ نے اتنی لمبی بحث جو ہے وہ کی ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ جی یہاں پر تو منطلقاً میں دونوں فعلوں کا تقاضا اور تنازع کرنا ہی درست نہیں تھا۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب یہ رہتا ہے کہ جی یہاں پر اصل میں وہ منطلقاً ہو یا منطلقین ہو، یہ منطلقاً اور منطلقین سے مراد ایسا کلمہ ہے، منطلقاً یا منطلقین سے مراد ایسا کلمہ ہے، ایسا اسم ہے جس کی دلالت ہو ایک ذات پر جو متصف ہو انطلاق کے ساتھ۔ دلالت سے بس ایک ذات ہونی چاہیے اور اس ذات کے اندر صفت انطلاق ہو۔ اب وہ ذات ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لہٰذا منطلقاً میں بھی ایسی ذات پر دلالت ہے جو صفت انطلاق کے ساتھ متصف ہے، اور منطلقین میں بھی ایسی ذات پر دلالت ہے جو صفت انطلاق کے ساتھ متصف ہے۔ لہٰذا منطلقاً اور منطلقین دونوں میں ایک بات ایک جیسی پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی ذات پر دلالت کرنا جو اس صفت انطلاق پر دلالت کرے۔ اب دلالت دونوں کی ایک جیسی چیز پر ہے، وہ الگ بات ہے کہ منطلقاً کی دلالت وہ وہاں پر فرد واحد مراد ہے اور منطلقین میں دو فرد مراد ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے گویا کہ مفعول ثانی بھی دونوں کا ایک جیسے ہو گیا، مفعول ثانی بھی دونوں کا ایک جیسے کہ دونوں فعلوں کو ایک مفعول چاہیے جو اس طرح کا اسم ہو جس میں ایک ذات پر جس میں انطلاق والی صفت ہو، اس پر اس کی دلالت ہو جائے۔ لہذا حسبہ کے بعد منطلقاً آ گیا اور حسبتو کے بعد منطلقین آ گیا، اور ان دونوں کی دلالت ایک ہی طرح کی ذات پر ہے جو صفت انطلاق کے ساتھ کیا ہو؟ متصف ہو۔ باقی وہ ایک ہے یا دو ہے اس سے کوئی بحث جی۔ مفعول ما لم يسمى فاعله كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فعل أو يفعل۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات میں سے دوسرے مرفوع نائب فاعل کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے مرفوعات کی بحث چل رہی ہے تو پہلے کس کو ذکر کیا؟ فاعل کو۔ اب دوسرے جو مرفوع ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں جو کہ نائب فاعل ہے۔ نائب فاعل کا نام کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر ایسا مفعول جس سے اس کے فاعل کو حذف کر لیا گیا ہو اور اس کو اس فاعل کے قائم مقام بنایا گیا ہو۔ نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر ایسا مفعول جس کے فاعل کو حذف کیا جائے اور اس مفعول کو اس فاعل کی جگہ پر رکھا جائے، یہ اس کے قائم مقام بن جائے، لہذا یہ نائب فاعل کی تعریف ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جی یہ فاعل کو حذف کرنا اور مفعول کو اس کی جگہ پر قائم مقام رکھنا یہ تب ہی ہو سکے گا جب فعل معروف کی شکل میں نہ رہے بلکہ وہ مجہول میں منتقل ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ وہ مجہول میں منتقل ہو جائے۔ تو صیغہ کی تبدیلی ضروری ہے۔ اگر وہ فعل ہو،
اگر وہ کیا ہو؟ فعل ہو۔ تو نائب فاعل بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ فعل معروف نہ ہوگا بلکہ فعل مجہول بن جائے گا۔ تو یہ فاعل کو حذف کرنا، مفعول کو اس کے قائم مقام بنانا، یہ کب ہو سکے گا؟ اس کے لیے شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل معروف کو مجہول میں تبدیل کر لیا جائے۔ دیکھیں جی، تعریف کی سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان ہے، فاعل کو حذف کر لیا اور مفعول کو اس کی قائم مقام بنا دیا۔ تو یہ جو مفعول ہے جس کو قائم مقام بنایا گیا ہے یہ نائب فاعل ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، آگے دیکھیں عبارت، شرح کی عبارت دیکھیں، مفعول فعل او شبہ فعل، یہ مفعول مضاف ہے، ما یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ ما سے کیا مراد ہے؟ تو ما سے مراد یہاں پر فعل اور شبہ فعل دونوں مراد ہے۔ اس کی وضاحت ذکر کی ہے کہ ما جو ہے یہاں پر فعل یا شبہ فعل کے معنی میں ہے۔ مفعول ما یعنی مفعول اس چیز کا، کس چیز کا؟ یعنی فعل یا شبہ فعل کا، تو یہ ما کی وضاحت ہے۔ آگے لم یسمى، سمع یسمی تسمیہ، تسمیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنا۔ تسمیہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنا۔ ہاں جی، جب بچے آ جاتے ہیں ان کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن جب بچے ہی نہیں ہوتے تو نام بھی نہیں رکھا جاتا۔ نام نہ رکھنا مطلب ہو ابھی اس کو وجود نہیں ملا، ابھی اس کو وجود ہی نہیں ملا۔ تو یہاں پر یوں ہے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو، وہ مفعول ہو جس کے فاعل کا نام ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ جی اس کا فاعل تبھی پیدا ہی نہیں ہوا، جب پیدائش نہیں ہوئی تو اس وجہ سے نام نہیں رکھا گیا۔ تو یہ جب اس طرح ہو کہ لم یسمى فاعلہ، اس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو، اس سے مطلب یہ نکلا کہ جی اس فعل کا اور اس مفعول کا کوئی فاعل ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ضرب زید، زید مارا گیا، تو زید کو تو مار پڑی ہے نا، ہے تو جب اس کو مار پڑی ہے تو حقیقت میں کوئی اس کو مارنے والا ہے، تو پھر اس عبارت کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ اس کا فاعل سرے سے ہے ہی نہیں، اسی لیے تو اس کا نام نہیں رکھا، اسی لیے تو اس کا نام ہو لم یسمى کا لفظ اس کے لیے ذکر کیا گیا، جبکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لم یسمى کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنا، نام بتانا، تو لہذا لم یسمى فاعلہ، جس کے فاعل کا نام نہ بتایا گیا ہو، فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو، اس سے مطلب تو یہ ہے کہ یہ فاعل موجود ہی نہیں ہے، جبکہ یہ حقیقت کے کیا ہے؟ جو بھی نائب فاعل ہوتا ہے اس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آگے ذکر کیا کہ جی یہاں پر لم یسمى یہ لم یذکر کے معنی میں ہے۔ لم یسمى کس کے معنی میں؟ لم یذکر کے معنی میں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ فاعل تو ہے لیکن یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا کہ مفعول فعل، فعل یا شبہ فعل کا مفعول لم یذکر فاعلہ، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، وانما لم یفصلہ عن الفاعل ولم یقل ومنہ۔ یہاں سے ایک اور اعتراض ہے، اعتراض کو سمجھنے کے لیے اب آگے دیکھیں، مبتدا کی عبارت کھولیں جہاں سے مبتدا کا سبق سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے دیکھیں فاعل کی بحث دیکھیں، وہاں پر آپ لوگوں نے ایک لفظ پڑھا تھا فمنہ الفاعل، یاد ہے نا؟ فمنہ کی ہو ضمیر میں بحث پڑھی تھی، تو فمنہ الفاعل وہاں منہ کا لفظ پڑھا تھا۔ اسی طرح آگے جا کر آپ مبتدا کو دیکھیں تو وہاں پر ہے کہ جی ومنہا المبتدا والخبر، مرفوعات میں سے ایک فاعل ہے، مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہے، یہاں پر نہ منہ ہے نہ منہا ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے شروع میں نہ منہ ہے اور نہ ہی منہا ہے، تو اس کو بھی الگ ذکر کرتے ہیں، جیسے وہاں کہتے کہ جی مرفوعات میں سے ایک فاعل ہے، مرفوعات میں سے ایک مبتدا ہے، مرفوعات میں سے ایک خبر ہے، تو یوں بھی کہہ دیتے کہ جی ومنہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، کہ مرفوعات میں سے ایک اور کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، تو اس کو الگ سے ذکر نہیں کیا، جیسے مبتدا کو کیا، فاعل کو کیا، خبر کو کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ایک اعتراض ہے، اس کو اس کا حق نہیں ملا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، ایک مسئلہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ فاعل کی تعریف میں ایک قید کا اضافہ کیا تھا، کون سی قید کا؟ ہاں بولو، فاعل کی تعریف یاد ہے کسی کو؟ کیا ہے؟
ما उसनिदा इलैहिल फ़िअलु और शिबहुहु। आगे क़ियाम वाली बहस वहाँ पर आती है वुक़ू की नफ़ी के लिए। क़ियाम की बहस आती है किसके लिए? वुक़ू की नफ़ी के लिए। वहाँ एक बहस आप लोगों ने पढ़ ली कि जी ये जो नायब फ़ाइल है इसकी हैसियत क्या है। तो बाद हज़रात का आप लोगों ने कौल पढ़ लिया था कि ये कोई अलग हैसियत मरफ़ूआत में नहीं रखता, बल्कि ये फ़ाइल ही की एक सूरत है। तो मतलब ख़ुलासा ये निकला, इख्तिलाफ़ से ये फ़ायदा हासिल हुआ कि फ़ेल और नायब फ़ाइल में शिद्दत इत्तिसाल है। शिद्दत क्या है? इत्तिसाल है। लिहाजा बाद हज़रात इसको फ़ाइल ही कहते हैं। तो इस शिद्दत इत्तिसाल की वजह से इसको वमिन हो कर अलग नहीं किया, बल्कि एक ही इबारत में दोनों को ज़िक्र कर लिया। देखो वइन्नमा लम यफ़सिलहु अनिल फ़ाइली, ये मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु को फ़ाइल से अलग नहीं किया। वलम यक़ुल वमिनहु, और यूँ नहीं कहा कि वमिनहु मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु, कमा फ़सलल मुब्तदा, जैसे कि मुब्तदा को अलग किया। हैसु क़ाल, कि वहाँ मुसन्निफ़ ने यूँ कहा वमिनहा अल मुब्तदा, तो यूँ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? लिशिद्दति इत्तिसालिही बिल फ़ाइली, इस मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु का शिद्दत से इत्तिसाल की वजह से फ़ाइल के साथ हत्ता सम्माहु, यहाँ तक कि बाज़ नहवियों ने इसका नाम क्या रखा? फ़ाइलन। बाज़ नहवियों ने इसका नाम ही फ़ाइल रखा। तो दोनों में शिद्दत इत्तिसाल है, इस वजह से इसको अलग नहीं किया। आगे इसकी तारीफ़ मतन में ज़िक्र की है कि कुल्लु मफ़ऊलिन हुज़िफ़ फ़ाइलुहु, ये हु ज़मीर का मर्जे है मफ़ऊल। हर ऐसा मफ़ऊल हुज़िफ़ फ़ाइलुहु कि उसके फ़ाइल को, यानी उस मफ़ऊल के फ़ाइल को हज़फ किया गया हो। अब इस पर एतराज़ होगा कि जी फ़ाइल किसका होता है? फ़ेल का होता है कि मफ़ऊल का होता है? बोलो। आप कहते हैं कि जी ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़रबा ज़ैद है, ज़रबा फ़ेल है, ज़ैद फ़ाइल है। किसका फ़ाइल है? ज़रबा का फ़ाइल है कि मफ़ऊल का? तो यहाँ पर मातिन ने यूँ कहा हुज़िफ़ फ़ाइलुहु, और हु ज़मीर का मर्जे मफ़ऊल है। इसका माने यह है कि जी उस मफ़ऊल के फ़ाइल को हज़फ किया गया हो। तो एतराज़ हुआ कि जी फ़ाइल तो फ़ेल का होता है, मफ़ऊल बिही का तो नहीं होता, तो ये इस्तिहा पर ये निस्बत क्यों की है? उसका जवाब ये देते हैं कि जी एक अदना मुलाबसत की वजह से। एक अदना मुलाबस, एक फ़ेल है, हाँ, उसी फ़ेल के साथ फ़ाइल का भी ताल्लुक़ है, उसी फ़ेल के साथ मफ़ऊल का भी ताल्लुक़ है, तो फ़ेल और फ़ाइल का भी आपस में ताल्लुक़ हुआ कि नहीं हुआ? फ़ेल एक है, ज़रबा फ़ेल है, इस ज़रबा के साथ ज़ैद का भी फ़ाइल है और अमर का भी ताल्लुक़ है। तो जब दोनों का एक चीज़ के साथ ताल्लुक़ है तो आपस में भी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ हो गया। तो इस वजह से यूँ कह दिया कि जी मफ़ऊल का फ़ाइल, ये कोई हकीकत में तो फ़ाइल वो फ़ेल का ही होता है, लेकिन चूँकि दोनों का उसके साथ ताल्लुक़ है तो उनको आपस में भी जोड़ा जा सकता है। इसको उठाओ साथ वाले को। व इन्नमा उज़ीफ़ा, और इजाफ़त की गई है, निस्बत की गई है फ़ाइल की इलल मफ़ऊल, किसकी तरफ? मफ़ऊल की तरफ। लिमुलाबसती कौनिही फ़ाइलन, इसका फ़ाइल होने की मुनासबत से, लिफ़िअलिन उस फ़ेल के साथ, मुतअल्लिक़िन बिही जो इसके साथ मुतअल्लिक़ है, यानी जो फ़ेल मफ़ऊल के साथ मुतअल्लिक़ है वही फ़ेल फ़ाइल के साथ भी मुताल्लिक़ है इस मुनासबत से। व उक़ीमा हुआ, और उसको कायम मकाम बनाया गया हो ज़मीर का मर्ज क्या है? अल मफ़ऊल है। मुक़ाम हो, उसकी जगह पर मुक़ाम हु ज़मीर का मर्ज आगे ज़िक्र किया कि जी मुक़ाम अल फ़ाइल, यानी फ़ाइल के कायम मकाम बनाया गया हो, यानी फ़ाइल के कायम मकाम बनाया गया हो। किस चीज़ में कायम मकाम बनाया गया? आगे उसकी वजाहत ज़िक्र की। फ़ी इस्नादिल फ़िअली और शिबहिही इलैही, यानी इस बात में कायम मकाम बनाया गया कि जिस तरह फ़ेल या शिब फ़ेल की निस्बत हो रही थी फ़ाइल की तरफ, अब वही निस्बत किसकी तरफ होगी? मफ़ऊल की तरफ। तो ये है वो कायम मकाम होने का महल। उसने हुज़िफ़ा मुक़ामहु अय मुक़ाम अल फ़ाइल, फ़ाइल की जगह पर भी इस्नादिल फ़ेल, फ़ेल के इस्नाद में या शिब फ़ेल के इस्नाद में उसकी तरफ। जी यहाँ तक बात समझ आ गई? बोलो। व शर्तुहु, आगे उसकी एक शर्त ज़िक्र की है, वो मैंने बता दिया कि शर्त क्या है कि ये मारूफ़ का सीगा मुंतकिल हो जाए मजहूल के सीगा में। व शर्तुहु, हु ज़मीर के मर्जे को मुतय्यन फरमाया कि शर्त मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु, कि मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु की शर्त ये है।
آگے محل شرط کو بیان فرمایا کہ جی کس معاملے میں شرط ہے، تو دو معاملے ہیں، فاعل کو حذف کرنا اور مفعول کو اس کے قائم مقام بنانا، ان دونوں باتوں کے لیے یہ شرط ہے۔ تو آگے شارح نے اس محل شرط کو بیان فرمایا، فی حذف فاعلہ، اس کے فاعل کو حذف کرنے میں، و اقامتہ مقام الفاعل، اور اس کو فاعل کے قائم مقام بنانے میں۔ تو یہ محل شرط کو ذکر کیا۔ اذا کان عاملہ فعلا سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف پڑھی اور اس کی شرط پڑھ لی کہ جی مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ اس کو ہم تب ہی بنا سکتے ہیں جب وہ مجہول کے صیغے پر چلا جائے۔ تو آپ کہتے ہیں زید مضروب غلامہ، زید مضروب غلامہ، مضروب یہ سب مفعول کا صیغہ ہے، غلامہ اس کا نائب فاعل ہے، اس کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی شرط آپ لوگوں نے یہ پڑھی کہ اس سے پہلے والا جو فعل ہو وہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہو۔ جی دانش تہذیب اور دو لڑکے اور سائن نام لکھے تھے، مولانا شیخ میں صاحب بلا رہے ہیں۔ چلے یہ لڑکے چلے جائیں جن کا مفتی صاحب نے جانا۔ جی تو قید کیا لگائی تھی، شرط کیا لگائی تھی نائب فاعل کے لیے؟ نائب فاعل کے لیے شرط یہ لگائی تھی، کون کون لڑکے ہیں جن کا مفتی شعیب صاحب نے نام لکھا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ جو ہیں وہ چلے جاؤ اٹھ کے شاہ جلے۔ تو نائب فاعل کی شرط یہ لگائی تھی کہ جی نائب فاعل تبھی بنے گا جب اس سے پہلے کیا ہو، فعل مجہول ہو۔ تو یہ ایک مثال ہے، زید مضروب غلامہ، یہاں پر غلام نائب فاعل ہے۔ اسامہ حسن عثمان سمیع اللہ۔ چلے آج تھوڑا پڑھتے ہیں، بس یہ بات پوری کرتے ہیں، آپ لوگ چلے جاؤ۔ تو شرط کیا لگائی تھی کہ جی اس سے پہلے فعل مجہول ہونا چاہیے۔ تو زید مضروب غلامہ، زید مضروب غلامہ، یہ غلام نائب فاعل ہے یہاں پر، لیکن اس سے پہلے مضروب ہو تو فعل مجہول ہو نہیں ہے، وہ تو اسم مفعول کا صیغہ ہے، وہ تو فعل بھی نہیں ہے اور فعل سے آگے پھر مجہول بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے قید لگائی تھی، شرط لگائی تھی، اس کا جواب دیا کہ جی اذا کان عاملہ فعلا، یہ شرط تو ہے لیکن مطلقاً نہیں ہے، شرط تو ہے لیکن مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس وقت شرط ہے کہ جب وہ ماقبل میں جو عامل ہے وہ فعل ہو، ماقبل والا عامل کیا ہو، اگر بالفرض شبہ فعل ہے، چاہے جو ہے وہ مفعول کی شکل میں ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ تو فعل ہی نہیں ہے، تو اس کو مجہول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اذا کان عاملہ فعلا، جب اس کا عامل فعل بن جائے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل، کہ جی فعل کے صیغہ کو تبدیل کر لیا جائے فعل کی طرف یا یفعل کی طرف، فعل کی طرف یا پھر یفعل کی طرف۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ اب اس پر اعتراض ہے کہ جی فعل اور یفعل آپ نے دو وزن خاص کر لیے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی مجہول کے لیے جس فعل نائب فاعل کے لیے جس فعل مجہول کا استعمال ہوگا وہ یا تو فعل ہوگا یا یفعل ہوگا۔ اب بہت سارے افعال آپ لوگوں نے صرف کی گردانیں پڑھی ہیں، ابواب پڑھے ہیں، تو ہمیشہ فعل کا وزن مجہول کا نہیں آتا ماضی میں، اور یفعل کا وزن بھی نہیں آتا۔ جو ثلاثی مزید فی اور رباعی کے جو ہے وہ ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی ہے، باب افتعال ہے، استفعال ہے، باب افعال ہے، تفعیل ہے، مفاعلہ ہے، ان سب کے وزن الگ الگ ہیں۔ قوبلا، قوتلا، اکرما، یہ سارے تو یہ تو پھر فعلہ کا وزن نہیں ہے۔ اسی طرح مضارع کا بھی یہی ہے۔ تو آپ نے فعل مجہول کو خاص کر لیا کس کے ساتھ؟ دو وزنوں کے ساتھ، فعلہ کے ساتھ، یفعل کے ساتھ، جبکہ وقوع وہ عام ہے، اس کے علاوہ بھی مجہول کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ جی فعلہ سے مراد مطلقاً ماضی مجہول ہے اور یفعل سے مراد مطلقاً مضارع مجہول ہے۔ اب وہ چاہے مجرد سے ہو، چاہے مزید سے ہو، چاہے ثلاثی سے ہو، چاہے وہ رباعی سے ہو، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔
تو وشرطہ اس کی شرط یہ ہے ان تغیر صیغۃ الفعل کہ فعل کے صیغہ کو تبدیل کر لیا جائے الی فعل فعل کی طرف. اعتراض ہوا اس کا آگے جواب ای الی الماضی المجہول، یعنی فعل سے کیا مراد ہے؟ ماضی مجہول کی طرف اس کو تبدیل کر لیا جائے، یا یفعلو کی طرف ای الی المضارع المجہول یعنی مضارع مجہول کی طرف. لہذا اب آگے جو اور مثالیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جائیں گی. فیتناول لہذا یہ تعریف شامل ہو جائے گی افتعل استفعل یفتعل یستفعل، اور ان کے علاوہ کے وہ افعال جو کہ مجہولہ ہے مزید فیہا ہے ان سب کو یہ بات شامل ہو جائے گی. اعتراض کی سمجھ آ گئی کہ جی آپ نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف کی، پھر اس کی شرط لگائی کہ جی یا تو فعلہ ہونا چاہیے یا یفعل ہونا چاہیے، جبکہ صرف کی بہت ساری گردانیں اور ابواب ایسے ہیں کہ جن کے مجہول کا جو صیغہ ہے وہ فعلہ اور یفعل کی وزن پر نہیں ہے، تو اس تعریف میں تو وہ داخل پھر نہیں ہوں گے. اس کا جواب اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی فعلہ سے مطلقاً مجہول ماضی مراد ہے اور یفعل سے مطلقاً مضارع مجہول مراد ہے، لہذا یہ سب کو شامل ہو جائے گا، کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے.